نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہر سے ہٹایا تھا، انہیں اللہ کے وعدوں کے یقین پر اٹھایا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنی ظاہری شکلیں ہیں اگر ان کا انکار نہیں کرو گے تو پھر مجبور ہو جاؤ گے ان شکلوں کی جے کہنے پر اور ان شکلوں کے تشکر پر، جو میں اصل بات کہہ رہا تھا. نہیں، مسلمان کسی غلط کام کے کرنے پر مجبور کب ہو جائے گا؟ مجبور جب ہو جائے گا جب منصور نہ رہے گا، ورنہ مجبوری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ مجبور کریں تو صحیح، جیسے آپ مجبور کریں گے، جیسے مجبور ہوگا اسی طرح منصور ہوگا، اللہ کی سے مدد ہوگی، اللہ کی سے مدد ہی اس پر ہوگی کہ آپ کو مجبور کیا جائے. لیکن میری بات یاد رکھنا کہ دعوت اللہ کے بغیر مسلمان اللہ کے یہاں نہ مجبور ہے نہ معذور ہے، کیونکہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، اتمام حجت کے بغیر عذر قبول نہیں ہوتا، اتمام حجت کے بغیر عذر قبول نہیں ہوتا. آپ اگر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو آپ باطل کے خلاف خدا کی قسم اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکتے. جتنے چاہے وکیل کر لو، جتنے چاہے مال خرچ کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نماز کو بے اعتبار عالم کے قائم کرنے کی فکر نہیں کی، اس لیے تم معابد میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. تم کچھ نہیں کر سکتے، تم معابد میں کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ دینا کہ ہاں میاں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو یوں ہونا تھا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ورنہ میرا دل چاہتا ہے اندر سے کہ مسلمان اجتماع ہے تو پھر اس کو سوچیں کہ اس سے اس کی چیزیں کیوں اس کے ہاتھ سے گئی. جس کام کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اگر اس کام کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ جگہ ضائع ہو جاتی ہے. سیدھی بات. معاملہ ہمارے مخلوق کے درمیان میں نہیں ہے، معاملہ ہمارے خالق کے درمیان میں ہے. اس وقت ساری قوتیں مسلمان کی اجتماعی طور پر اس کے مخلوق کے درمیان میں لگ رہی ہیں. تمہارے مطالبے مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف پھر جائیں، اور ان مطالبوں کے پورا کرانے کی شرط دعوت اللہ پوری ہو جائے. پھر دیکھو اگر ایک فرد واحد عبداللہ بن حذافہ کے سامنے کسرا کی ساری بادشاہت، ایک فرد واحد کے سامنے پوری روم کی بادشاہت، ایک فرد واحد کے سامنے روم کی بادشاہت فیل ہو سکتی ہے اور مجبور ہو سکتی ہے، تو مسلمانوں کی بڑی تعداد سوچو. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ روزانہ میں تم سے سب سے کہتا ہوں، روزانہ اپنے لیے فرض لازم کہہ رہا ہوں اپنے ذمہ روزانہ نماز کی طرح فرض لازم کر لو کہ ہم کچھ وقت مسجد کو دیں گے جس میں صرف اللہ کی ذات سے ہونے کو بولیں یا سنیں. اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ کے غیر کا تعصب دلوں میں ایسا بیٹھے گا کہ سوائے ذلت کے اور سوائے مغلوب ہو کر رہنے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہر کی شکلوں سے ہٹایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا. وہ چاہتا تھا نمرود کہ میرے رزاق ہونے کا اقرار کر لیں. سمجھتے تھے کہ اگر مان جاتے تو شاید وزیر بنتے، کہ آذر کے بعد انہی کا نمبر آتا وزارت کا، کہ آذر وزیر تھا لیکن نہیں مانے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ رزاق ہے. اس نے راشن بند کر دیا. یہاں مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ اس نے راشن بند کر دیا. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے گھر کی لپائی کے لیے آئی ہوئی مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری قدرت وہ مٹی سے دانہ اگا کر
اور مٹی میں دانہ ڈال کر درخت اگا کر دینے کی قدرت ہے، نہیں، یہ کائنات کا نظام، یہ قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا تعارف ہے، یہ قدرت نہیں ہے، قدرت کا تعارف ہے۔ ہم مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں نا براہ راست، بجائے اس کے کہ آپ مٹی میں دانہ ڈال کر ان کی زمین سے آپ دانہ لیں، ہم آپ کی مٹی کو ہی آٹا بنا دیں، مٹی کو ہی آٹا بنا دیں۔ ظاہر سے یقین کو ہٹایا، ظاہر سے یقین کو ہٹایا، یہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر نظام کائنات کیوں ہے؟ اور ظاہر میں انسان کی حاجتوں کو اسباب سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ بھائی دوا استعمال کرو سنت ہے، اور تجارت کرو کہ سنت ہے، اور زراعت کرو کہ صحابہ کرام کا معمول ہے، کیوں؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسباب کیوں بنائے؟ کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب تمہارے اطمینان کے لیے نہیں بنائے، اسباب تو غیروں کے اطمینان کے لیے ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اسباب غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ اسباب غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں، وہ مطمئن ہوں گے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اتنا دیں گے اور اتنا جلدی جلدی دیں گے، اور ہم ان کو کسی طرح کے خسارے میں نقصان میں نہیں رکھیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ جی ہاں، اور مسلمان بیچارہ وہ اس دھوکے میں آ گیا کہ اسباب، دنیا تو دار الاسباب ہے، سب کے لیے ہے، غیروں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے، تو جو انہیں مل رہا اسباب میں، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ یہاں کیوں الجھ گئے سب، ٹکرائے یہاں آ کر کہ ان سے اسباب لو۔ جی ہاں، ریزرویشن یہ نہیں دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کمانے نہیں دے رہے ہیں، اور مسلمانوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ دعا کر دو، بس مسلمانوں سے ہی تعصب ہے۔ میں نے کہا ہے کیوں ہوتا مسلمانوں سے تعصب؟ اس کے مسلمان کے تو ایسے اخلاق تھے، اور اس کے اندر ایسی سخاوت تھی غیروں کے لیے، اور ایسا معاملات اس کے غیروں کے ساتھ تھے کہ غیر ان سے بہتر معاملہ کرنے والا اور ان سے بہتر اخلاق والا کسی کو جانتے نہیں تھے۔ وہ تو اپنا کفر چھوڑ کر اسلام میں آتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ کہاں ایسے ہو گئے؟ ہاں، آگے شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ تو اب یہ جی ایس ٹی لگا دی ہے، کمانے نہیں دیتے ہیں۔ ہم کہاں سے کمائیں؟ سوچو صحیح، ہم کہاں سے کمائیں؟ جی ہاں، یہ تعصب ہے۔ اللہ اکبر، تو نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی بچائی اللہ کو دینے سے، تو نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی بچائی اللہ کو دینے سے، اللہ نے زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس تم پر غیروں کے ذریعے مسلط کر دیا۔ دیکھو، خود ہی دیکھ لو، زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے یا ٹیکس؟ مکان کا بھی ٹیکس دو، پانی کا بھی ٹیکس دو، بجلی کا بھی ٹیکس دو، اپنا بھی ٹیکس دو۔ جی ہاں، ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو گرتے گرتے غنا سے اس فقر پر آ گئے کہ انہیں انسانوں کے بدن سے بھی ٹیکس چاہیے۔ تم پیدا کیوں ہے؟ جی ہاں، سوچو، یہ ہر انسان پر ٹیکس دو۔ وہ غنا سے گر کر اس فقر پر آ گئے کہ غنا سے گر کر اس فقر پر آئے کہ وہ انسان سے ٹیکس لیں ان کے وجود کا۔ جی ہاں، کہ اپنے وجود کا بھی ٹیکس دو۔ جی ہاں، سوچیے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر حالات ہیں، ہم پر کیوں حالات ہوتے ہیں؟ حالات تو ہم نے بنائے ہیں اللہ کے ضابطوں کو چھوڑ کر۔ اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان اعمال پر اٹھایا تھا کہ جن کے ذریعے یہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھائے، اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے اسباب ہیں یہ امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ اطمینان کے لیے احکام ہیں،
میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، میں مطمئن ہوں، اللہ چاہیں گے دنیا میں دیں گے، چاہیں گے آخرت میں دیں گے۔ اطمینان اسباب سے نہیں ہونا چاہیے، اطمینان اسباب سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اسباب امتحان کے لیے ہیں، چاہے وہ اسباب نبی کے پاس ہو یا صحابی کے پاس ہو یا ولی کے پاس ہو یا کسی اچھے پکے دیندار مسلمان کے پاس ہو، ان سب کے پاس اسباب بطور امتحان کے ہیں، بطور اطمینان کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بادشاہت ملی سلیمان علیہ السلام کو، بادشاہت بھی ایسی، بادشاہت بھی ایسی، حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت۔ لیکن کہیں کے لیے ھذا من فضل ربی، لوگ مکانوں پر، کارخانوں پر، اپنی دکانوں پر اتنا ہی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، آدھی آیت لکھتے ہیں، آدھی اڑا دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے نا، آدھی لکھتے ہیں آدھی اڑا دیتے ہیں، جو اصل ہے ارے فضل رب کہنے کے لیے تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی بادشاہت اور سارے شیاطین، جنات، انسان، حیوان، پرندے، درندے، چرندے، ہوائیں، دریا، سب کے سب تابع ہو کر چل رہے ہیں، لیکن صرف امتحان کے لیے۔ جی ہاں، ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں دنیا میں امتحان کے لیے، ایک دنیا کو مزین کیا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، اور ایک ہم نے اسباب میں احکام دیے ہیں کہ تم ہمارے احکام کو کتنا یاد رکھتے ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں اسباب میں، ان دونوں میں امتحان ہوا ہے سلیمان علیہ السلام، ان دونوں میں امتحان ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ ایسے خوبصورت گھوڑے، ایسے نایاب گھوڑے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گے، ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، سڑک پر دوڑنے والے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ عصر کی نماز یاد نہیں رہی، اسے میری بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، بنی ہوئی چیز سے اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک نظر گھمانا کافی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ اگر اس سے زیادہ غور کرو گے تو اللہ کا بنایا ہوا اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا